کچھ روز پہلے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی. اس گاڑی کے پیچھے جو شیشہ تھا اس پر لکھا تھا صدقہ محرومہ فدق. تو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا اور پریشانی بھی ہوئی کہ جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں انہی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ محرومہ فدق ہیں. اس بات کو ہوا دینے والے جو ہے نا یہ خارجی ہیں. خارجی کبھی بھی دین کا بھلا نہیں چاہتے. دین میں ہمیشہ نقصان کرنے والی جو باتیں ہیں، دین کا نقصان کرنے والی جو باتیں ہیں ان کو ہوا دیتے ہیں، اور من گڑت باتیں ہوتی ہیں. ان کی پائیدار بات ایک بھی نہیں ہے. تو جو کمزور دل والے حضرات ہیں وہ جناب ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے تحقیق کی ہے، جنہوں نے خود سے دین کا تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، وہ کبھی بھی ان خارجیوں کی باتوں میں نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. میں ایک غیر جانبدارانہ میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تحقیق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امید ہے کہ آپ اسے سن کر تو آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگ یا خارجی اس بات کو زیادہ جانتے ہیں کہ جو باغ فدق والا معاملہ ہے اس پر کیا پکڑ کرنی چاہیے، یا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ باغ فدق کا جو معاملہ تھا اس پر کیا بحث ہونی چاہیے. تو باغ فدق چونکہ مال فے تھا اور اس کی آمدن کی جو تقسیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، وہی تقسیم سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی علیہم الرضوان نے کی. اگر فدق کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ معاذ اللہ غلط تھا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کو بدل دینا چاہیے تھا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی فیصلہ کو قائم رکھنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ درست تھا. اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تقسیم کی ہے باغ فدق کی وہ غلط ہے، تو پھر وہ یقیناً خارجیوں کے عقیدے پر ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کو جاننے، سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.